السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حنیف محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ویسے تو خیر آپ جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم جو ہے نا وہ ڈاکٹر نصر اللہ رانا اور ڈاکٹر شبانہ ناز کے بغیر ہے ہی نہیں، لیکن آج ان کی کچھ ذاتی مصروفیات تھیں اس لیے وہ آ نہیں پائے. تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگوں کو ایک ایسے مہمان سے میں بلواؤں جو ماشاء اللہ انرجیٹک ڈائنامک پرسنالٹی. آپ بھی ملیں گے تو بڑی خوشی ہوگی آپ کو. اور کیا اچیومنٹس ہیں. میں اسٹل ویری ینگ، ویری 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 ینگ. تو اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف جاؤں اور ان سے باتیں شروع کروں، میں ان کی کچھ تھوڑی سی اچیومنٹس میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ہی از ممبر سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی فار ہیلتھ اینڈ سائنس. ہی از ممبر لا اینڈ آرڈر کمیٹی سندھ ریجن. ہی از ممبر ایجوکیشن اینڈ ریفارم سپورٹ ایگزیکٹو ممبر آف پاکستان ایکسلنس کلب. اور ایک جو ابھی ریسنٹلی ان کی اچیومنٹس ہوئی ہے وہ ماشاء اللہ انٹرنیشنل لیول پہ. دیکھیں کسی بھی کام کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایکس وائی زیڈ اگر ایک ینگ ایج میں اچیومنٹ کر لیتا ہے تو وہ ہمارے لیے، ملک کے لیے، ہم سب کے لیے ایک فخر بن جاتا ہے. اور ان کو بھی ویری ریسنٹلی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی ہے فرام میری لینڈ یونیورسٹی یو ایس اے ایجوکیشن میں. ڈاکٹر ثناء اللہ میمن. السلام علیکم سر. سر آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم نکالا. الحمدللہ آئی نو یور اسکیڈول ویری 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 ٹائٹ. اتنی ساری ذمہ داریاں پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا. جزاک اللہ خیر. وینس چینل کی طرف سے، ہمارے اس پروگرام کی طرف سے بہت 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 شکریہ آپ کا. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ ٹو یو اینڈ یور چینل یور ٹیم کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور یہاں پہ بلایا، عزت بخشی، اس کے لیے تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نو ڈاؤٹ ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں اور ہونا بھی چاہیے. دعاؤں کے بغیر سلسلے چلتے ہیں، لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ اگر ایفرٹس بھی ہوں، سنسیئرلی آنیسٹلی ٹارگٹ بھی ہو اور ویژن بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں وہ پھر سونے پہ سہاگا. اسٹل یو آر ویری ینگ ماشاء اللہ. آئی مین الحمدللہ تو آپ کو نظر بس سے بچائے. ڈاکٹر صاحب یہ ممبرشپس آپ کے پاس 5-6 مطلب بڑی ذمہ داریاں ہیں سر. یہ مطلب لا اینڈ آرڈر کا کمیٹی کا ممبر ہونا سندھ ریجن کا بہت بڑی بات ہے. آئی مین جو کنڈیشنز ہیں ہمارے ریجنز کی، ہمارے شہروں کی، تو اس پہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں جو بات کروں گا نا، اور میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ سر یہ ڈاکٹریٹ کی جو آپ کو ڈگری دی گئی ہے ایجوکیشن میں فرام میری لینڈ یونیورسٹی یو ایس اے، اب اس کے بارے میں ڈیٹیل کریں. کیونکہ دیکھیں آپ ہے نا مسئلہ راہ ہیں ہمارے ان ینگسٹرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسٹارٹ اپ لیا ہوا ہے، یا ان لوگوں کے لیے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں. دیکھیں آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے، ڈیپینڈس آن اس. ایم آئی رائٹ سر؟ رائٹ. اس کے بارے میں ڈیٹیل کریں آپ. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر دیکھیں کہ موسٹلی آج کل کا جو یوتھ ہے وہ موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ وہ شارٹ کٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. وہ شارٹ کٹس کے چکر میں ان کا جو فیوچر ہے وہ سیکیور نہیں ہو پاتا. تو موسٹلی وہ میٹرک انٹر تک یا کوئی کولیبریٹ کر کے کوئی ایسے این جی اوز میں یا بہت سارے ایسے ایفیلیٹڈ ادارے ہیں جن میں وہ کام کرتے ہیں، اور وہ شارٹ کٹس کے چکر میں ان کا وہ سرکمسٹینسز نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے وہ اس گول کو ریچ کر پائیں. اور اسی وجہ سے وہ نوجوان جو ہے وہ ان کو وہ ایکسیس نہیں ملتی، وہ ایک لیول پہ نہیں آ پاتے جہاں پہ ان کو ریچ کرنا چاہیے ایکچولی. اور الحمدللہ میرا یہ جو سفر ہے وہ 2020-21 سے شروع ہوا، اور ان ٹائم میں تو بڑا ایک کرائسس تھا پورے ملک میں. کووڈ-19 چل رہا تھا، آپ کو پتہ ہوگا. تو اللہ کے کرم سے وہ ہم نے سروسز شروع کی. اور دیکھیں یہ جو ڈگری ہے ڈاکٹریٹ آف فلاسفی ان ایجوکیشن اسپیشلی، تو یہ میرے خیال سے پہلے کہا جاتا تھا کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر آج کل اگر کوشش کی جائے، وہ اگر دل سے اور نیت سے کی جائے، تو میرے خیال سے کوئی بھی بڑی چیز ہو تو آپ ایزیلی ریچ کر پاتے ہیں اس کو. تو میں یہی کہوں گا کہ ہماری جو سروسز ہیں وہ 2020 اور 21 سے تھی. اب یہ جو ڈگری تھی ایوارڈڈ ڈگری ہوتی ہے. یہ پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، ان کو یہ ڈگری تھی. اس کے علاوہ بعد میں بہت سارے ایسے سروسز تھی جو اس چیز پہ وہ نہیں آ پائے.
اس کی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے 2020-21 میں ہمیں یہ ڈگری ملی کیوں. اس ڈگری کا ریزن یہ کہ ہم نے 2020-21 سے ایک سروسز شروع کی جو کہ ہاسپٹل کے مد میں ہے. اس کے علاوہ ہم نے اسکول شروع کیے, مدرسے شروع کیے جہاں پہ بیکورڈس ایریا ہیں, ملیر ہے, شاہ فیصل ہے, بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم نے فری آف کاسٹ سروسز دیے ایجوکیشن سسٹم. ماشاءاللہ. اور ہم نے گورنمنٹ سے MOU کے تحت وہ اسکول لیے, ہاسپٹل لی, مدرسے لیے جہاں پہ وہ ہم کام کر رہے ہیں, بچے ایجوکیشن کر رہے ہیں, اور وہ پورا جو سسٹم ہے ہم وہ اپنے مدد آپ تحت چلا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ پورا سسٹم چلا. پھر ہم نے پریزنٹیشنس دی, میری لینڈ یونیورسٹی کو دی, امریکہ میں ہم نے بھیجی, ہوسٹنس میں بھیجی. پھر وہ پریزنٹیشن میری 2022 میں اپروو ہوئی, مگر وہ ان کے کچھ فیسز اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ ہم نے اس چیز کو ریچ نہیں کر پایا. پھر ہم نے نیکسٹ ایئر کے لیے اپلائی کیا 2023 کے لیے. تو اللہ کے کرم سے 2024 میں ہماری نامینیشن ہوئی اور میں وہاں پہ سلیکٹ ہوا. تو پھر ہمیں انہوں نے بلایا اور اللہ کے کرم سے پھر مجھے وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی, ڈاکٹریٹ آف فلاسفی ان ایجوکیشن. میرے خیال سے یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور اس سے جو نوجوان یوتھ ہے ان کو بھی ایک بڑا ایک انیشیٹو لینا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ایک انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام, اپنے صوبے کا, اپنے شہر کا نام اور اس عمر میں روشن کرنا میرے لیے بھی پراؤڈ کی بات ہے کہ ایز اے پاکستانی, ایز اے پروفیشنل لیول اور کراچی کا سٹی ہونا, اس کے لحاظ سے یہ ڈگری ملی تو میرے کے لیے بہت اچھی بات ہے. جی سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ آنر ہے ہمارے پورے ملک کے لیے, ہم سب کے لیے نیچرلی ریئلی ویری آنریبل. اور آپ نے تو بتا دی کہ نتھنگ از امپاسبل. یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے. شارٹ کٹس نے ہماری قوم کو کافی حد تک ڈسٹرب کیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یوتھ کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا وہ شارٹ کٹس کے چکر میں جو ہے نا کہیں کا نہیں رہا. لیکن ماشاءاللہ آپ نے ثابت کیا کہ نہیں. آپ دیکھیں 21, 22, 23, 24 یہ 3 سال 3.5 سال لگے آپ کو یہ اچیو کرنے میں. دیکھیں کچھ کیا جائے تو کچھ ملے گا نا سر. ایسا تو نہیں صبح اٹھے اور آپ کے پاس سب چیزیں ہوں, ایسا نہیں ہوتا. یہ فلموں میں ہوتا ہے یا ڈراموں میں ہو سکتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, معاف کیجیے گا. لیکن ریئل لائف میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے. اینڈ یو آر ون آف دا ایگزامپل. دیکھیں 3 سال تک, معاف کیجیے گا سر, کون ویٹ کرتا ہے آج کل کے دور. آج کل تو ایسا ہی ہے کہ صبح اٹھوں تو ہر چیز ہو جانی چاہیے میرے پاس, اور اس میں کیا پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے آپ کا. ایسا ہی ہے نا سر؟ سر بالکل. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک لگن ہو اور ایک جستجو ہو تو میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. کوشش کرنے سے تو ہر چیز مل جاتی ہے, اور یہ تو ہماری عمر ہے. اس میں اگر کوشش کی جائے سچی دل سے اور من سے اور نیت سے تو ہر کم آسان ہے. اللہ پاک بھی ان کے ساتھ ہے, اور تمام جو راستے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں تمام سب کے لیے جو اگر سچے دل سے محنت اور کوشش کرتے ہیں. تو یہ واقعی میں سفر ایک ناممکن تو نہیں کہوں گا, مشکل بہت تھا, مگر ہم نے کوشش کی اور اللہ کے کرم سے آج ان چند لوگوں میں سے ہمارا نام بھی سر فہرست ہے. تو میرے لیے پراؤڈ کی بات ہے سر. نہیں سر, دیکھیں ناممکن تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, لیکن نو ڈاؤٹ ہے جو آپ نے 3 ساڑھے 3 سال تک جو آپ نے صبر کیا, جو آپ نے ورنہ نارملی دیکھیں ہمارا جو لیول آف ایجوکیشن ہے نا وہ نہیں ہے جو باہر والوں کا ہے, لیکن اس میں اس لیول تک جانا اور وہاں جا کے اچیومنٹ دینا یہ اتنا ایزی نہیں ہے. آپ کو محنت, ہر کام میں محنت. سر ڈاکٹر بنتے ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں سر, جو پروفیسر بنتے ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں, جو لیڈر بنتے ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں. اب وہ آگے پیچھے کیا کرتے ہیں ان کا عمل ہے, لیکن ہر کام میں محنت تو ہے نا. آپ نے ایک محنت کی. اچھا میں یو آر فرام کراچی؟ رائٹ سر. مطلب فرام دا ویری بگننگ بائی برتھ فرام کراچی, اور یا سندھ کے کس علاقے؟ سر بیسیکلی میرا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ نوشہر و فروز ہے. اچھا. وہاں پہ تعلقہ بھریا سٹی, اور میری جو پیدائش ہے وہ بھریا سٹی کی ہے. ہمارا ڈسٹرکٹ نوشہر و فروز ہے. پھر اللہ کے حکم سے جب میری کوالیفیکیشن کمپلیٹ ہوئی تو ہم نے مائیگریٹ کیا حیدرآباد, میری فیملی نے. اچھا 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 اچھا. مگر میں میٹرک کے بعد اللہ کے حکم سے 2008-9 کے درمیان کراچی شفٹ ہو چکا تھا. اچھا. اور پھر میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. پھر میں نے انٹر کیا. انٹر کے بعد پھر میں نے گریجویٹ کیا. میں نے یونیورسٹی آف خیرپور سے گریجویٹ کیا. اس کے بعد میں نے MBA کیا. MBA الحمدللہ میں نے HR میں MBA کیا فرام دا یونیورسٹی آف کراچی. اس کے بعد میں نے یہ سفر شروع کیا.
اور اب الحمدللہ میری رہائش کلفٹن بلاک 9 میں ہے. میں یہاں پہ رہتا ہوں اور سروسز جو بھی ہے عوام کے لیے خدمت دے رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. یہی جستجو ہے, یہی جذبہ ہے سر. سر آپ تو ہمارے پروگرام پہ پورے فٹ آتے ہیں. جستجو ود ہیلتھی لائف اسٹائل. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کام کریں, کوئی بھی کام کریں, بزنس مین ہیں آپ, ٹھیک ہے, ویری گڈ, ایون جاب مین ہیں آپ, ریئلی وہ بھی بہت بڑا کام ہے. ہوتا کیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شارٹ کٹ کا بڑا ایک المیہ ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ کاٹ کے امیڈیٹلی جو ہے نا CEO بن جائیں. اٹس ناٹ پاسبل. پریکٹیکل لائف میں از ناٹ پاسبل. خدا کے واسطے ڈراموں کو سائڈ پہ رکھ دیا کریں آپ, صرف ڈراموں میں ہوتا ہے گلیمر اینڈ ایوری تھنگ. فزیکلی جو ہے نا چیزیں اتنی آسان نہیں ہے, ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اب دیکھیں الحمدللہ آپ کو جو بھی ڈگری کے بارے میں بتا چلا ڈاکٹر صاحب, تو آپ کی کیا فیلنگس تھی؟ مطلب دیکھیں نا ایک اتنی بڑی اچیومنٹ, آئی مین آپ کی فیملی کی, آپ کی فرینڈس کی, آئی مین آپ اس وقت آپ کا کیا حال تھا؟ سر سچ پوچھیں تو جب ہم کچھ سال پہلے کی بات کریں تو جیسے دوستوں میں ایز مذاقن طور پہ وہ ایک ڈاکٹر کا ایک لیبل ہوتا ہے لگایا جاتا تھا, وہ اکثر میرے نام کے ساتھ جوڑا جاتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا آپ کو ڈاکٹر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ جو نام جوڑا جاتا تھا تو میں بڑا سرپرائز ہوا جب یہ 2020-21 میں ہمارا سفر شروع ہوا. اور اس سفلتا میں اور اس کوشش میں, اس جستجو میں خدا پاک نے, فیملی نے اور تمام دوستوں نے بھی ساتھ دیا. کیونکہ کوئی بھی سفر آپ کی فیملی کے بغیر, آپ کے ان دوستوں کے بغیر میرے خیال سے وہ ادھورا ہے. وہ چیزیں وہ اتنی ایکسیس نہیں کر پاتی کہ جو آپ کو سپورٹ کے ساتھ لے کے چلے, تو آپ کو کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. اور تمام اس چیز کو ایکسیس کرنے کے بعد جب وہ اس لیول پہ جاتے ہیں, ریچ کرتے ہیں, تب وہ آپ کو وہ ایک فیلنگ آتی ہے, وہ ایک بہت کلاس کی فیلنگ ہوتی ہے جو آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو. تو الحمدللہ جب وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری اوارڈڈ ہوئی, اور وہ بھی کسی ایکسیسبل یونیورسٹی کے, جو میری لینڈ بڑے یونیورسٹیز میں نام آتا ہے, USA کی ڈگری ملی. اور اللہ کے حکم سے وہ جب ہم نے ریسیو کی, میرے خیال سے اس سے بڑی پراؤڈ کی مومنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کیا, اپنے شہر کراچی کو ریپرزینٹ کیا, بطور پاکستانی, بطور سٹیزن آف کراچی میں نے اس ڈگری کو اون کیا. اور الحمدللہ میں آپ کے سامنے ایز اے ڈاکٹر ثناء اللہ. نہیں سر, ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب بہت بڑی بات ہے, آپ نے بڑی سی بات کی. دیکھیں کسی بھی اچیومنٹ میں, آئی مین فرسٹ آف آل ہمارے فیملی ممبرس, سنس یو آر میرڈ ماشاء اللہ, اس کے بارے میں بات کروں گا میں آپ سے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. اور پھر آپ کے وہ دوست جو آپ سے واقعی سنسیئر آنیسٹ ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ بھی بڑا مطلب خوش ہوئے ہوں گے. ایک وقت آپ کو ایسے ہی پکارا جاتا تھا ڈاکٹر ثناء اللہ, اور الحمدللہ ناؤ یو آر ریکگنائزڈ ڈاکٹر فرام انٹرنیشنل لیول. آئی مین پاکستان میں تو خیر ٹھیک ہے الحمدللہ, یہاں بھی ہے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے سر. تو فیملی کا کیا تھا, مطلب نیچرلی آپ کی مسز کے لیے تو بہت بڑا آنر ہوگا کہ ماشاء اللہ بھائی ٹھیک ہے, میں نے بھی تو ساتھ دیا ہے نا, کہتی ہیں وہ ایسا؟ سر بالکل, دیکھیں میں یہ ایک بلیسنگس ہوتی ہیں کہ آپ کو ایک اچھا لائف پارٹنر ملے اور اچھی فیملی ملے, اور وہ آپ کو اس لیول تک سپورٹ کرے, آپ کو سمجھے. جب میں نے اس چیز کا آغاز کیا تھا تو ٹائم میں فیملی میں کم دے پاتا تھا, تو اس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں تھیں جو آن ٹائم نہیں ہو پا رہی تھی. مگر جب الحمدللہ مجھے یہ جو ڈگری ملی, اس کے بعد اچیومنٹ ہوتی ہے, تو پھر وہ لائف میں, فیملی میں, تمام فرینڈ سرکل میں ایک رول پلے ہو جاتا ہے کہ وہ گھر میں وہ ایک آنر بھی ملتا ہے. الحمدللہ ایک ہونا بھی چاہیے کہ سب سے پہلے کہ دیکھیں کہ وہ چیز جو آپ ایکسیس کرتے ہیں جس چیز کو, وہ اگر ڈائریکٹلی آپ کو اتنی انٹرنیشنل لیول پہ لے جائے اور وہ ایک لیبل لگ جائے آپ پہ, تو الحمدللہ اب پہلے بھی وہ بہت خوش تھیں اور ابھی بھی. اور میں خدا کا کرم میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ اچھی لائف پارٹنر ملی ہیں, اور وہ اس چیز کو سمجھتی ہیں, اور وہ بھی الحمدللہ رائٹ ناؤ شی از ورکنگ آن سیم ڈگری, کہ وہ بھی اس پہ کر رہی ہے. تو ہوپ سو کہ ان کو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جائے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ, ان ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں صاحب. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے سر, اجازت ہے؟ چھوٹا بریک. ضرور. دیکھیں ویری اسپیشل گیسٹ, ڈاکٹر صاحب نے ٹائم نکالا. یہ ٹائم یوں نکالا, ویسے تو کہہ رہو خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ, ان کو ضرورت نہیں کہ کیمرے کے سامنے آئے.
میں نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے مان رکھا وینس چینل کا ہمارا، تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہے کہ جائیے گا مت پلیز. ویلکم بیک. تو باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر ثناء اللہ میمن صاحب سے. دیکھیں ہمارے سب کے لیے آنر کی بات ہے. مہمانوں کا ٹائم نکالنا بے لوس، اور ایسی پرسنالٹی جو الحمدللہ اتنی ساری ایکٹیویٹیز میں اگر انوالو ہو، پلس فیملی. اب دیکھیں جب ڈاکٹریٹ کی آپ کو کوئی ڈگری ملتی ہے تو آپ کی رسپانسبلٹیز اور بھی بڑھ جاتی ہیں. اب آئی ایم شیور کہ ان سے پوچھیں گے کہ اگلی کون سی آپ نے ڈگری لینی ہے بھائی انٹرنیشنلی. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کی مسز بھی کوشش کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ضرور کامیاب کریں گے. اس لیے کہ نیچرلی اب تو ڈاکٹر صاحب خود بھی ڈاکٹر ہیں، تو نو ایشو، ہی نوز دا وے. اور یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر فیملی ممبر، اسپیشلی ریئلی فیملی ممبر، اگر آپ کی وائف آپ کا ساتھ دیتی ہیں تو سبحان اللہ، کیونکہ عورت ہی گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور جہنم بھی. سر فرسٹ آف آل تو سر میری بیٹی کا ہوں، میری بہن کا ہوں، وٹ ایور کیس میں بھی آپ کی مسز کو بہت بہت مبارک ہو. انہوں نے بھرپور ساتھ دیا ہوگا نیچرلی اور آپ نے وہ ایڈمٹ بھی کیا الحمدللہ. لیکن اب میں ایک بات اور کہوں گا، جیسے اب وہ ٹرائی کر رہی تو پلیز آپ بھی ان کا پورا ساتھ دیجیے گا. ضرور سر، ضرور. وہ جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ عورت جو وائف ہوتی ہے وہ ایک اپنے شوہر کا، مرد کا لباس ہوتی ہے. تو بالکل یہ صحیح کہا گیا ہے. اور میں یہ بہت میرے لیے بڑی بلیسنگ ہے کہ میری وائف نے بہت سیکریفائسز دیے ہیں اور بہت ٹائم دیا ہے مجھے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ان کے ٹائم پہ نہیں کام آ سکا، کیونکہ میری جو ورک پلیس ہے اور ان کی ورک پلیس میں بڑا ایک اسپیس رہا ہے. تو موسٹلی ہماری ان چیزوں پہ وہ کافی ہوتی رہی ہے، مگر اس کے بعد بھی انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا اور اس حد تک میرا ساتھ دیا. اور اس کے بعد الحمدللہ اللہ کے کرم سے، کیونکہ میری جو شادی کو 3 سال گزر گئے، 3 سال کے بعد مجھے بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. ہر نیم از سلوا اینڈ شی از ویری کیوٹ اینڈ نائس. ماشاءاللہ. ایز اے فادر تو وہ ایک بہت پھر بھی فیملی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جیسے کہ فیملی میں بندہ ہوتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ میں فیملی کے ساتھ ہوں اور وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. اور میری بیگم کے لیے، وائف کے لیے تو رائٹ نا وہ بھی کام کر رہی ہے جس طرح سے مجھے انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی ان کو اس طرح سے سپورٹ کروں گا. جزاک اللہ. سر ماشاء اللہ، آپ کے پیرنٹس کو بھی بہت مبارک ہو بھائی. دیکھیں یہ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر چیزیں ہوتی نہیں ہیں. اور فزیکلی چونکہ اب آپ کی وائف ینگ ہیں تو وہ آپ کو فزیکلی بھی سپورٹ کر رہی ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ کوئی بھی اچیومنٹ اگر فیملی ممبر میں کوئی بھی کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ پوری فیملی کو جاتا ہے، نو ڈاؤٹ. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آپ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں ان فرنٹ آف کیمرہ، یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی میں نے کیا ہے یار، مطلب میں وائف کہاں کرتی تھی کچھ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹا آپ کے لیے بھی آنر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. اور میری طرف سے تو آپ کو اور وینس چینل کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کے اپنی اچیومنٹس میں بہت مبارک ہو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور اچیو کریں گی. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہم اس طرح باتیں ہیں، جو آپ ممبر آف لا اینڈ آرڈر کمیٹی سندھ ریجن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اس کے بھی ممبر ہیں آپ. اچھا اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری دیں دیکھنے سننے والوں کو، کہ پتہ چلے کہ دیکھیں ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں نے شاید آپ سے کہا بھی تھا آف دا ریکارڈ، کہ جیسے ہمارے ٹرانسپورٹ کا جو ہمارے منسٹر ہیں، میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں. ماشاءاللہ جو ہمارے یہ آج کل جو پیچز لگ رہے ہیں روڈوں پہ، الحمدللہ اسٹارٹڈ. دیکھیں اس کی اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں کو. تو اس طرح کی چیزیں ہو نا تو لوگوں کو علم ہو اور لوگ پھر اپریشیٹ بھی کریں. ایکچوئل ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ تو پکڑ بیٹھا ہوا ہے، ٹو میں لگا ہوا ہے کہ کسی کی خامی ملے اس کو بس اسی پہ تماشا ہو جائے. تو اب یہ جو آپ کا ہے، آپ یہ ممبر آف لا اینڈ آرڈر کمیٹی کراچی ریجن، تو یہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور ان سے لوگ کس طرح مستفیض ہو سکتے ہیں؟
اس کے بتائیں آپ. سر سب سے پہلے کو جو آپ نے ریپیٹ کیا ممبر لا اینڈ آرڈر کمیٹی سندھ ریجن، جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور جو ہماری انڈسٹری ہے، ہمارے بزنس مین ہیں، ان کے جو مسئلہ و مسائل ہے انڈسٹری لیول پہ یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسئلہ و مسائل ہے میڈیا انڈسٹری کے بزنس مینس کے، ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایک فرم پہ بٹھا کے ان کے جو ایشوز ہیں وہ ڈائریکٹلی جو بھی اتھارٹیز ہیں، پولیس ہو گئی، ایم آئی ہو گئی، انٹیلیجنس ہو گئی، رینجرس ہو گئی، جو بھی تمام لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، ہم ان کو بٹھا کے ایک ٹیبل پہ ٹاک کرواتے ہیں اور تمام ساری چیزیں کے مسئلوں کے حل کے لیے کوشاں کرتے ہیں. موسٹلی ہمارے بہت سارے اچھے ڈپارٹمنٹ ہیں جو کام کر رہی ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، لا انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، الگ الگ. دیکھیں خامیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ ہر بندہ اپنے اپنے اسپیس میں رہ کے کام کر رہا ہے. تو لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں، پہلے کچھ ملک کے حالات، کراچی کے حالات، اسٹریٹ کرائم، تو آپ انسٹیڈ آف کراچی اگر آپ لاہور کو دیکھیں، سیالکوٹ کو دیکھیں، آپ پنجاب کے کافی ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر ابھی تک تھوڑا سا کراچی سے جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی الگ ہے، تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے. تو ہم اگر ان کو دیکھیں اور پھر کراچی کو دیکھیں، پہلے بھی دیکھیں خامیاں رہے ہیں، نقص رہے ہیں، مگر اس کو فل کرنے کے لیے کافی ہم نے ایک اسٹیپس لیے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم فیڈریشن ہاؤس میں FPCCI میں وہاں پہ بیٹھ کے تمام جو زونل DIGs ہیں، SSPs ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک ٹاسک فورس بناتے ہیں، پھر ان پہ عملی جامہ ہوتا ہے، ان میں کام ہوتا ہے پراپرلی، پھر وہ ایک رپورٹس بنتی ہے. اور ہم نے الگ الگ اضلاع میں ایک فوکل پرسن نامینیٹ کیا ہوا ہے جو رپورٹ پیش کریں گے، جہاں جہاں پہ جو ایشوز ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے پھر ہم ان پہ کام کرتے ہیں. اور اللہ کے حکم سے ابھی بہت سارے ہمارے کراچی میں، کیونکہ انڈسٹریل زون ہے، اور ملیر ہو گیا، بڑے سے بڑے جو ہمارے ہیں کورنگی اور ملیر ہے، تو ان تمام کے جو SSPs ہیں، DIGs ہیں، اور تمام ان کو بٹھا کے ہم ایک GITs بناتے ہیں، ایک کمیٹیز بناتے ہیں، ان کے فوکل پرسن نامینیٹ کرتے ہیں، پھر ان کے حساب سے ایک کام ہوتا ہے. تو ٹیم ورک میں ایک جو گیپ ہوتا ہے وہ گیپ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے. آپ نے بولا کہ نارملی لوگوں کے لیے کیا ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے، کہ نارملی لوگ، میں یہ کہوں گا کہ جو نارمل بندہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے ویسے ہی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایک IDs بنا دی ہیں، ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیے ہیں، ہم نے سوشل میڈیا لنکس بنا دیے ہیں کہ آپ ایزیلی ایکسیس کر پائیں. ابھی DIG ویسٹ میں اور SSP ایسٹ میں ہم نے ایک گروپ بنا دیے ہیں کہ اگر نارملی کسی بھی آپ اسٹیشن پہ جائیں، آپ کی FIR لانچ نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے پاس تمام وٹنس ایویڈنس کمپلیٹ ہیں، تو آپ فلاں نمبر پہ وہ تمام ساری چیزیں بھیجیں. ودن 1 گھنٹے کے اندر، ودن 1 hour انشاءاللہ وہ ایز پر لا جو بھی آپ کی FIR ہے وہ لانچ ہو جائے گی. ویری گڈ. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ آف سندھ نے لیا ہے، اور پولیس ڈپارٹمنٹ نے، ہمارے الحمدللہ IG صاحب غلام نبی میمن صاحب اور چیف جو ہے اوڈو صاحب بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم مل جل کے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پہلے کمپلین سیلز نہیں تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو پہلے نہیں تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ CM ہاؤس میں، چیف منسٹر ہاؤس میں کمپلین سیل بن گیا ہے، گورنر ہاؤس میں بیل آف ہوپ پہ وہاں پہ کمپلین سیل بن گیا ہے. آپ کو اگر کوئی پولیس رسپونڈ نہیں کر رہا، کوئی بھی ادارہ اگر آپ کو پراپرلی وہ انٹرٹین نہیں کر رہا، آپ کی کوئی شکایت نہیں سن رہا، اس کا ازالہ نہیں ہو رہا، تو آپ وہ اپلیکیشن لکھیں، وہ ایویڈنس آپ اٹیچ کریں ان کے ساتھ. آپ گورنر ہاؤس میں جائیں، بیل آف ہوپ پہ جائیں، CM ہاؤس میں کمپلین کریں، اور انشاءاللہ میرے خیال سے 3 سے 4 دن کے اندر اندر وہ فارورڈ ہو کے تمام ایک ٹائم ایک اسپیس ہوتا ہے کہ جو ہم وہ پورا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں میٹر کو. اور کیونکہ موسٹلی جو کمپلینس آتی ہے، آپ دیکھیں کہ کراچی بہت بڑا ایک سٹی ہے، وہاں کی پاپولیشن بہت ہے، کافی ایسے میٹر ہیں جو فیک بھی ہوتے ہیں، جو گیس کے میٹر ہوتے ہیں تو وہ پولیس میں آتے ہیں، پولیس کے میٹر رینجرس میں آتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے ان کو واچ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ میٹر کس ڈپارٹمنٹ کا ہے، پھر اس کے بعد ہم وہ سرکولیٹ کرتے ہیں، ہم فارورڈ کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ میں، DIG سے لے کے SSP سے لے کے SHOs تک، پھر وہ تھانے میں، وہ تمام ڈپارٹمنٹ کے تھرو وہ ساری چیزیں سرکولیٹ کر کے آن ٹائم پہنچتی ہیں. اس کے بعد وہ تمام کام ہوتا ہے اور تمام ایکسس ہوتی ہے نارمل بندے کے لیے کہ وہ ریچ آؤٹ کر پائے. اور اللہ کے کرم سے میں آنیسٹلی کہہ سکتا ہوں کہ انسٹیڈ آف آپ 2021 میں دیکھیں، 2022 میں دیکھیں، اسٹریٹ کرائم دیکھیں، اور بہت ساری ایشوز تھے جو پہلے تھے مگر وہ اب تھوڑے سے کم ہوئے ہیں، اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے اس پہ. اچھا، ماشاء اللہ. آپ کا کہنا ہے کہ کچھ
ایشوز کم ہوئے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کہ اسٹل وی آر ناٹ ان دس گڈ کنڈیشن. میرا اپنا خیال ہے یار, یو نو بیٹر دین می آف کورس, کیونکہ آپ انوالوڈ ہیں تو آپ کو زیادہ علم ہوگا. اس پہ اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. میرا اپنا یہ ایک رائے ہے, میرا ایک مشورہ ہے. کیونکہ دیکھیں کراچی جو ہے نا, اور آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ہائیلی پاپولیٹڈ سٹی ہے پاکستان کی, سب سے بڑی سٹی ہے یہ, کیونکہ میرے خیال 3.5 کروڑ کی آبادی ہے اور ملٹیپل لوگ ہیں یہاں پہ. کوئی ایک وہ نہیں ہے جیسے پنجاب میں یو کین سے کہ 70-80% جو ہے نا پنجابی ہیں, کے پی کے میں پٹھان ہیں, بلوچستان میں بلوچی ہیں. کراچی میں جو ہے نا وی آر آل ٹوگیدر, وچ از ناٹ بیڈ آئی مین, کیونکہ یہ پورا ملک ہم سب کا ہے, جو بھی جہاں بھی جائے. لیکن جو ڈاکٹر صاحب جو ہمارے کراچی کے ساتھ جو ایشو ہے نا کہ اس کو اون نہیں کرتے لوگ, جو باہر کے لوگ جو ہے نا وہ اون نہیں کرتے. جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے, جو آتے ہیں انٹیریئر سے اور یہاں سے وہاں سے, اگر وہ اون کرے نا کہ مطلب وہ بھی اس کی اتنی عزت کرے, قدر کرے کراچی کے. دیکھیں الحمدللہ روزگار کا کوئی ایشو نہیں ہے سر, ماشاء اللہ. لا اینڈ آرڈر کا تھوڑا سا ہے فقدان, جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ورکنگ, اور واقعی ٹریس آؤٹ کرنے بڑا مسئلہ ہے. ایک پورے اچھا یہاں کا پرابلم ہے, جہاں وہاں رہا ہے, اب اس کو یہاں لانا بھی ایک بڑا ایشو ہے. تو وہ چیزیں آپ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اجر دے. اور اس میں قوم کا بھی بڑا ایک ہاتھ ہے کہ ہم بھی تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے نا, دے دو جان چھڑا لو, لائسنس نہیں ہے دے دو جان چھڑا لو. ہمیں لیگل چلنا ہی نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز میں دونوں ہوتے ہیں انوالو. صرف ہم لا اینڈ آرڈر کو ہی کر دیں نا تو ہوتا تو یہ نا, ہم تو اپنے پر ڈالتے ہی نہیں نا, بھائی یہ غلط ہے, ہماری پولیس غلط ہے, ہماری یہ غلط ہے, ہماری وہ غلط ہے. ہم کیا ہیں؟ تو بس اللہ تعالیٰ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کیا. خدا نہ خواستہ اگر دیکھیں کسی کو کوئی ایشو آتا ہے تو ڈسارڈڈ نہ ہو, آپ کے پاس راستے ہیں. اب شرط یہ کہ آپ اس کو دیکھیں صحیح راستے پہ جائیں. ٹھیک ہے ڈر لگتا ہے پولیس والوں سے, کوئی شک نہیں, لیکن الحمدللہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ہماری ہر فورس میں, ہماری پوری قوم میں بڑے اچھے لوگ ہیں. جبھی تم چل رہے ہیں تو آپ کوشش کریں, آپ شارٹ کٹ میں نہ رہیں کہ چلو ٹھیک ہے دے دلا کے جان چھڑاؤ, کیونکہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو گائیڈ کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا کام نہیں ہو رہا, کوئی سنوائی نہیں ہے, تو آپ جائیں, گورنر ہاؤس اوپن ہے آپ کے لیے, چیف منسٹر ہاؤس اوپن ہے آپ کے لیے, ہیں جگہ ہیں. لیکن ہم خود بھی تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں یہ لوگ. اب چیف منسٹر یا گورنر کیسے آئیں گے آپ کے گھر پہ؟ وہ اتنا بڑا گورنر ہاؤس تو لانے سے رہے آپ کے گھر. تو پلیز تھوڑی سی ہمت کریں, بہتری کے لیے ہم سب کو کرنا پڑے گا کام, ایوری انڈیویجول. سر اس کے بعد یہ تو آپ نے گائیڈ کر دیا کہ لا اینڈ آرڈر کی کوشش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے. بہتری تو خیر آ ہی رہی ہے ماشاء اللہ. میں نے کہا نا کہ ٹرانسپورٹ کا ایک دو جو چیزیں ہو رہی ہیں, ایک تو یہ یونیورسٹی روڈ پہ جو ایک کام ہو رہا ہے, بہت بڑا کام ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ بہت جلد ہو جائے. یہ گرین بس کا جو سسٹم انہوں نے کیا, ہمارے ٹرانسپورٹ کے منسٹر ہیں. اور اب ریڈ بسیں, ریڈ بسز اور پنک فار لیڈیز اونلی. دیکھیے اس کی اویئرنیس نہیں ہے, جانکاری ذرا کم ہے لوگوں کو. مطلب میں جب دیکھتا ہوں نا ریئلی ڈاکٹر صاحب, آپ کو یقین نہیں ہے کہ سوچتا ہوں کہ گاڑی روک کے ریڈ بس میں سفر کروں میں. یعنی اتنا اچھا لگتا ہے مجھے ان کا, یہ باہر بیٹھ کے اس بس کے اندر کے لوگوں کا انوائرمنٹ بڑا اچھا لگتا ہے. تو ہماری جو پرائیویٹ بسز کا سسٹم ہے وہ بھی آف ہو جائے گا, اور یہ بڑی خوبصورت بسیں ہیں ماشاء اللہ. سر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں پہلے یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, اور ہم نے جو بھی سسٹم یہ اڈاپٹ کیا ہے, یہ باہر کا سسٹم اڈاپٹ کیا ہے. اور موسٹلی ایوری ون جو بھی ٹریول کرتا ہے, آپ نے بھی کافی ٹریول کیا ہوگا, میں بھی یو ایس اے, یو کے اور یو اے ای موسٹلی ٹریول کرتا ہوں, تو ہم بڑے پراؤڈ سے ان کی سروسز استعمال کرتے ہیں. جیسے ٹیکسی ہو گئی, ڈبل بس سروسز ہو گئی, سنگل بس سروسز ہو گئی, وہ ہم بڑے ایک خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. وہ ان کی لوکل ٹرانسپورٹ ہے. اور یہی سسٹم ہم الحمدللہ کراچی میں لے کے آئیں. اور جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں, سینئر منسٹر شہجیر نام منم صاحب, تو انہوں نے یہ سسٹم یہاں پہ لیا کراچی میں. کراچی کے بعد ہم نے ہول کراچی میں یہ سروسز دی. اس کے بعد ہم نے ایک یہاں پہ جو ایک ٹریڈیشن تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر وہ جو پنک سروسز بس ہے وہ فار لیڈیز اونلی کر دیا کہ یہ صرف لیڈیز کے لیے ہو. اور میرے خیال سے اس سے اچھا انیشیٹو اور کوئی نہیں لے سکتا. جو یہ سارا کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری سروسز, اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا. اسپیشلی ان کو انسٹرکشن دی گئی کہ اس کو جلد سے جلد اور بھی یہ سسٹم منگوایا جائے, کہ تاکہ کیونکہ ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم تھا وہ بڑا درم برم ہے کراچی میں. ایگزیکٹلی. اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں ابھی کہ 50%
سے بھی ابو ابھی ہمارا ٹرانسپورٹ جو سسٹم ہے وہ اس پہ کام چل رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کو ایک کراچی سٹی اور پورے انٹیریئر میں، ابھی انٹیریئر میں بھی کافی اضلاع میں بھی ہم نے یہ سروسز استعمال کی ہیں الحمدللہ. اور آپ یقین کریں کہ اس سروس کو میں نے خود بھی یوز کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بالکل ایک لگژری سروسز ہے، وہ ایک پراپر ہے. اور سیٹس کے انسٹیڈ جیسے آپ یو اے میں سفر کرتے ہیں لوگ وہ انجوائے کرتے ہیں کھڑے ہو کے بھی، وہ کھڑے ہو کے بھی ٹریول کرتے ہیں. تو وہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، جو ایک تعریف والا عمل ہے، جو ایک انیشیٹو لیتی ہے سندھ گورنمنٹ. میرے خیال سے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. مزید اس پہ بہتری کے لیے کام کر رہی ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے سیکٹری ہیں ندیم میمن صاحب، ان پہ زیادہ کام ہو رہا ہے، ان کی ٹیم کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں 2025-26 تک انشاءاللہ یہ پورے کراچی، امید کرتا ہوں کہ پورا کراچی اس میں سفر کرے گا، اور یہ ایک اچھا ایڈوانٹیج ہوگا کراچی کے شہریوں کے لیے. تو وہ انشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا کہ سرجیل میمن صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہی از ویری سینئر ماشاء اللہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں پلیز سر. ٹھیک ہے، تو بس کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کی طرف کچھ انفارمیشن جائیں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں. آپ جڑے رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں کہ جائیے گا مت پلیز. ویلکم بیک. دیکھیں باتیں ہو رہی ہیں بہتری کے لیے. ہیلتھ کی تو بہتری ہونی چاہیے، اور جستجو بھی ہونی چاہیے، اور جستجو اس وقت آپ کی بہت اعلیٰ مقام تک جاتی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے اچیومنٹس کی ہیں، اگر آپ کی ہیلتھی لائف اسٹائل ہوگا تو. ورنہ اچیومنٹس تو پھر بھی ہوں گی، لیکن وہ تھوڑی سی ڈگمگاتی ہوئی ہوں گی. ڈاکٹر صاحب نے بہت سی باتیں بتائی آف دا ریکارڈ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں لیڈرشپ کی بڑی ویلیوز ہیں. اگر لیڈر آپ کا اسٹرانگ ہے، ینگ ہے، انرجیٹک ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سر بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں، اور اللہ کرے مطلب ان کے ساتھ بھی جو لوگ ہیں ان کے ویژن کو سمجھیں، ان کا ساتھ دیں. دیکھیں سندھ بھی ہمارا بہت بڑا صوبہ ہے، اور ہمارا صوبہ ہے، ویسے تو ہمارا پورا ملک ہے ماشاءاللہ، لیکن جو ہم کراچی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ سب کی ماں ہے پورے ملک کی. الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں پورے ملک کے لوگ ہیں. دیگر صوبوں میں ایسا ہے کہ پنجاب میں زیادہ پنجابی ہیں، KPK میں زیادہ پٹھان ہیں، بلوچستان میں زیادہ بلوچ ہیں، لیکن کراچی میں الحمدللہ ہر صوبے کا بندہ ہے، اور ہر صوبے کا بندہ انجوائے کر رہا ہے. تو خدا کے واسطے اس کو آن کریں، اور جو حکومت کوشش کر رہی ہے سندھ کی حکومت، اس کا ساتھ دیں. دیکھیں اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اچیومنٹس میں ان کی فیملی نے، ان کے پیرنٹس نے، ان کے دوستوں نے ان کا ساتھ دیا. اچیومنٹس میں ہی مشکل نہیں ہوا. اب مشکل سے مراد یہ ہے کہ ناممکن نہیں ہوا، مشکلات تو آنی ہے نا. جبھی تو آج ہی از فیلنگ ویری گڈ. ہمارا فخر ہے پاکستان کا یہ. ڈاکٹر صاحب اچھا ایک چیز اور، سرجیل میمن صاحب کو میں سلام کروں گا. سر ٹرانسپورٹ کے جو حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور انشاءاللہ نو ڈاؤٹ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ یہ ساری ہمارے شہر میں کراچی میں رنگ برنگی بسیں نہیں ہوں گی، لمیٹڈ رنگز کی ہوں گی، پنک ہوں گی، ریڈ ہوں گی، یا پھر گرین ہوں گی. آئی ڈونٹ نو کہ یونیورسٹی روڈ پہ کون سا رنگ آپ سلیکٹ کرتے ہیں، بٹ وہ بھی بڑا اچھا رنگ ہوگا. سر بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں جس کے بارے میں آپ نے بتایا، اور بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ امپروومنٹ ہو، اور ہو بھی رہی ہے نیچرلی نا. دیکھیں نا بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. ایک تو گرین بس کا تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، ابھی بھی تھوڑا سا رکا ہوا ہے، آگے جاتا نہیں جاتا مجھے نہیں پتا. لیکن یونیورسٹی روڈ پہ جو کام ہو رہا ہے وہ بہت بڑا کام ہے سر، بہت بڑا کام ہے. آئی تھنک موسمیات سے لے کے جیسے اس سے بھی آگے جا کے یہ آ کے جو رکے گا تو میرے خیال سے قائداعظم بازار پہ رکے گا مصباح پہ. اتنا بڑا روٹ اور اتنے کراؤڈی روٹ پہ کام کرنا، ڈاکٹر صاحب یہ تو مطلب ہمت ہے منسٹری کی جو یہ کام کروا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں پبلک کو تو صبر نہیں ہے سر،
اور نو ڈاؤٹ اب چونکہ اتنی ٹرافک بھی ہے نا تو آنا جانا تو وہ بھی ایک بڑا رہتا ہے. تو کچھ ایسا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے سر یونیورسٹی روڈ والا یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا, کچھ آئیڈیا ہے سر آپ کو؟ سر سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پالیسی پہ فوکس کرتی ہے, تو اس میں ٹائم کی جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ لگتی ہے کہ جو لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں, جو BRT پروجیکٹ تھا ہمارا یا C-180-30 تھا یا JF-9 تھا, تو اس پروجیکٹ کے حساب سے ایک تو جو ایک اماؤنٹ ہے, کیونکہ ہمارا جو کوارڈینیشن اور کوپریشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو فنڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے تعاون سے وہ ہم کام کرتے ہیں. ابھی یہ جو پروجیکٹ ہے ان کی لاگت تو ایکسیسبلٹی مجھے تو نہیں پتا کہ میکسیمم کتنا ہے, مگر یہ 2026 تک انہوں نے کہا تھا. تو ہوپ سو کہ یہ 2025-26 میں اینڈ ہو جائے, وائنڈ اپ ہو جائے. مگر میں وہی آپ کو بولوں گا کہ دیکھیں کہ یہ نا وہ شارٹ ٹرم پالیسی نہیں ہے, یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں ہمارے جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں زیادہ کریڈٹ میئر کراچی برسٹر مرتضیٰ وہاب جو ہمارے اسپوک پرسن, فوکل پرسن اور ابھی میئر کراچی ہیں, ان کا بہت ان میں کام ہے, ان کی بہت کاوشیں اور کوششیں ہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ میرے خیال سے حکومت سندھ بھی ہے, کیونکہ وہ سب کچھ ان کے ڈائریکشنز پہ ہی ہو رہا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, CM صاحب, یہ بہت سارے اچھا کام ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سر بالکل, دیکھیں لیڈرشپ کی بات کی میں نے پہلے بھی, ابھی بھی کہوں گا کہ ان کی نظریں ہیں, ان کا اپنا ایک ویژن ہے. سر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, ہی ینگ انرجیٹک ماشاء اللہ. تو اور پھر باہر رہ کے آئے, تو وہ جب بندہ باہر جاتا ہے نا, باہر سے یہاں آتا ہے تو اس کی سوچ ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اب یہاں کے جو حالات ہیں ان میں ان چیزوں کو لاگو کرنا وہ تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل ہے. لیکن نو ڈاؤٹ کریڈٹ تو آپ کی ٹاپ مینجمنٹ کو جائے گا. جب برائی ہوتی ہے تو ہم انہیں کو تو بولتے ہیں نا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, تو جب اچھائی ہو تو ہم اپریشیشن بھی تو دیں. بالکل سر, یا تو نو ڈاؤٹ سر, سلام ہو سر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, یہ ماشاء اللہ مطلب بہت بڑے لیڈر ہیں ہمارے. اور اب ان کے نیچے جتنے بھی چل رہے ہیں, سرجیت میمن صاحب ہیں, مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ ان کی بڑی, دیکھیں یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں رہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ کر نہیں رہے ہوتے تو کچھ ہو نہیں رہا ہوتا. بالکل سر, ہو رہا ہے, لیکن اب چونکہ اتنا بڑا کراؤڈ ہے, میں اکثر کبھی سوچتا ہوں, جس میں ہائی رائز میں رہتا ہوں وہاں 57 فلیٹس ہیں, سب اس کو مینیج نہیں کر پاتے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. 57 فلیٹس اور 4 کروڑ کی آبادی, اللہ اکبر. تو حکومت کس طرح مینیج کرتی ہوگی؟ مطلب آپ کو ٹرانسپورٹ دیکھنا ہے, آپ کو روڈوں کو دیکھنا ہے. لیکن اب روڈوں پہ جو ہے نا, میں دیکھ رہا ہوں کام اچھا ہو رہا ہے. میں نے الحمدللہ ایک پتہ نہیں کوئی منسٹر تھے, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, شاید وہ روڈ اسی کے ہوں گے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم شروع کریں گے جیسے, اور شروع کر دیا ہے کام. لیکن یہ کہ اس میں تھوڑی سی رفتار اور تیز ہونی چاہیے, تاکہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ پھر سے بارش آ جائے اور یہ معاملہ یہیں رک جائے, تو تھوڑی سی رفتار تیز ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. کام ہو رہا ہے سر, اللہ تعالیٰ ہمارے پورے ملک کو آباد رکھے. آمین. ملک ہے تو ہمیں, ورنہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ نا کہ ہم کہیں بھی نہیں ہیں. بالکل سر. تو ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ چیز تھی, اور یہ جو سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی فار میڈیکل ہیلتھ اینڈ سائنس, اس کے بھی آپ ممبر ہیں. جی سر. اس کی بھی ابھی بہت سی جانکاری نہیں ہے لوگوں کو. کچھ ایسے ہاسپٹلس ہیں جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. آپ ایگری کریں گے, کیونکہ پچھلے دنوں میں نے ایک کمرشل کیا تھا, یہ نیپا کے پاس ایک ہاسپٹل ہے, بہت اچھا ہاسپٹل ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا, حالانکہ میری بیٹی وہاں رہتی ہے, میں جاتا رہتا ہوں وہاں پہ. دیکھیے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کا جو سوشل میڈیا ہے, یا آپ کا جو مطلب نیچرلی حکومت لیول پہ جو بھی کام ہوتا ہے, جو کام ہو رہا ہے, اس کے بارے میں جانکاری کیوں نہیں دی جاتی؟ مطلب ایسا اس کا فقدان کیوں ہے؟ سر پہلے تو دیکھیں, بطور ممبر CSR سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی فار میڈیکل ہیلتھ اینڈ سائنس, ہم کولیبریٹ کرتے ہیں. ہم جو ہے سسٹم کے ساتھ, جو میڈیا انڈسٹری ہے, جو ہاسپٹلس ہیں, ہم ان کو, اور جو تمام سائٹس ہیں, جو لیبارٹریز ہیں, ان کے CEOs کی ہم سیمینارز کرواتے ہیں, میٹنگز کرواتے ہیں, کولیبریٹ کرواتے ہیں آپس میں, اور اویئرنیس سیشن کرواتے ہیں, تاکہ جو ایک گیپ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. اور ان کو سوشل میڈیا کے تھرو, ٹی وی چینلز کے تھرو, آپ پہلے دیکھیں کہ پہلے یہ ایکسس نہیں ہوا کرتی تھی,
اور الحمدللہ اب ٹی وی چینلز پہ مارننگ شوز پہ تمام ڈاکٹر صاحبان آتے ہیں اور وہ اپنے سیمینارز اور اپنے پروڈکٹس کے بارے میں اور اپنے سیشنز کے بارے میں Yeah. اویئرنیس دیتے ہیں، لائیو چینلز پہ کالس لیتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ 4-5 سال پہلے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی. ابھی ان چیزوں پہ زیادہ کام ہو رہا ہے اور ہم بھی FPCCI کے تھرو ان کو کولابریٹ کرتے ہیں اور ان کے اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کے چینل کو اور آپ کو بھی دعوت دوں گا، تو آپ فیڈریشن ہاؤس میں ضرور تشریف لائیے گا. جو بھی ہاسپٹلس ہیں، آپ ابھی دیکھیں انڈس ہاسپٹل ہے جن کے CEO ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب ہیں، اور NICVD ہیں، ستار شیخ صاحب ہیں، اور ایسے بہت ساری ہاسپٹلس ہیں، سول ہاسپٹل ہے، جناح ہاسپٹل ہے. ان کے BODs BOGs بورڈ آف ڈائریکٹرس، بورڈ آف گورننس کو ہم بلاتے ہیں. اور جو عیسیٰ لیبارٹری کے CEO ہیں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، تو ہم ان کو بھی لاسٹ سیشن ان کے ساتھ کیا تھا. تو ہم یہ اویئرنیس سیشن کرواتے ہیں تاکہ جو یہ ایک فزیکلی گیپ ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگوں تک وہ اویئرنیس پہنچے جی کہ جو بھی ہمارے گیپ ہیں وہ ختم ہو جائے. میڈیا انڈسٹری کا ہو گیا، تمام جو ایک ہاسپٹلس کی لیبارٹریز کا ہو گیا. تو میرے خیال سے اس پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے. نہیں نو ڈاؤٹ، میں اس سے تو اتفاق کروں گا، اس کو دو رائے بھی نہیں ہے. کام تو ہو رہا ہے، میں نے کہا نا اس کی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو، جو کہ بڑا المیہ ہے نا. دیکھا آپ چیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے تو بڑا ہنگامہ کرتے ہیں لوگ، جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں اور ٹی وی پہ چل رہا ہے، آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. لیکن ہمارے گورنمنٹ کے اتنے اچھے اچھے ادارے ہیں جو سروسز دے رہے ہیں، لیکن بڑا لمیٹڈ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے وہاں. تو اس کے لیے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ آپ توجہ دیجیے گا. اچھا اب وقت جو ہے نا ڈاکٹر صاحب ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں. ویسے تو آپ سے اتنی باتیں کریں گے کم ہے ماشاء اللہ. تو اگر کوئی آپ میسیج دینا چاہ رہے ہیں آخری میں تو پلیز گو ہیڈ اپنے آنے والے ایج کے لوگوں کے لیے. سر میں سب سے پہلے تو تمام جو ینگسٹرس ہیں، میں کافی سیشنز میں کہہ چکا ہوں کہ وہ تمام اپنی جو لائف سائیکل ہے اس پہ کانسٹنٹ رہیں، اور جو بھی آپ کی ایک انٹیبریٹی ہے اس پہ آپ کام کریں. آج کل جو ایک فقدان ہے، ہم لوگ صرف مسئلوں پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو بجائے مسئلوں پہ ڈسکس کرنے کے لیے اگر ہم مسئلوں کے حل کے لیے کوشش کریں تو آئی تھنک وہ ایک اچھا انیشیٹو ہوگا جو ہمارا گورنمنٹ بھی لے رہی ہے اور لوگوں کو بھی لینا چاہیے. ینگسٹرز کو شارٹ کٹ کے بجائے اگر وہ سیریس لائف میں اپنے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، CSS پہ کام کر رہے ہیں، PCS میں کام کر رہے ہیں، کسی بھی کمیشن میں، کسی بھی سبجیکٹ میں، کسی بھی ڈپلوما میں، تو وہ زیادہ انیشیٹو رہے گا. اگر آپ شارٹ کٹ لیں گے تو وہ آپ کی لائف ویسے ہی کچھ سالوں تک وہ چلے گی، باقی آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا. تو میری آخر میں سب سے یہی کہنا ہے کہ آپ اپنے لائف میں تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے پروفیشنل لائف کے ساتھ. تھینک یو سر، جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا سر. اللہ خوش رکھے آپ کو، مزید ترقیاں عطا فرمایا، اسی طرح آپ لگے رہیں. دیکھیں اب آپ نے ہی کام کرنا ہے، آپ کی گروپ کے لوگوں نے کام کرنا ہے. اب آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور اس کو آپ نبھا بھی اچھی طرح رہے ہیں. اچیومنٹس بھی بڑی اچھی آ رہی ہیں. تو مشکل تو ہے لیکن آپ والی بات کہ ناممکن نہیں ہے. سر. تھینک یو ویری مچ سر، ونس اگین. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ نے دیکھا، ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی آپ نے. مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. شرط یہ کہ آپ اپنا قبلہ صحیح رکھیں، صحیح ٹریک پہ رہیں، شارٹ کٹ نہ کاٹیں، نہ اس کے بارے میں سوچیں. کیونکہ معاف کیجیے گا وہ لانگ ٹرم نہیں ہے، وہ شارٹ کٹ ہے تو شارٹ ٹرم ہی ہوتی ہے اس کی. کچھ عرصے کے بعد آپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں. جس ٹریک پہ ہیں اسی پہ گامزن رہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اچیومنٹس تو ہوتی ہیں، ٹائم لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی 20 سے شروع کیا، 24 میں جا کے کہیں ان کو موقع ملا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ہمت نہیں ہاری. تو یہ بہت بڑی سیکھ ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں، جنہوں نے یہ اسٹارٹ اپ لے لیا ہے، یا جو پریشان ہیں حالات کی وجہ سے یا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں کب تک بھاگیں گے ہم، کیوں چھوڑیں گے ہم ملک؟ قربانیاں دی گئی ہیں، اسی کو قائم رکھیں، اسی کو آباد رکھنا ہے. ہم نے سب نے مل کے رکھنا ہے. نہ حکومت کے لوگ رکھ سکتے ہیں چند، نہ کوئی اور رکھ سکتا ہے. ہم سب نے مل کے کرنا ہے اس کی بہتری کے لیے کام. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے ملک کو آباد رکھے، اور ڈاکٹر صاحب جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے. اور ہماری یہ اپ کمنگ لیڈرز ہیں، ذہن میں رکھیے گا. تو تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ
ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ نے کے بعد.